الرحمن الرحیم. دیکھو پروفیشنل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پھر یہ احتساب کا نظام جو یک طرفہ نظام ملک کے اندر ہے یہ چل رہا ہے، لیکن جو ملک کے حقائق ہیں وہ بڑے تلخ ہیں. بہت انتشار ہے پورے ملک کے اندر اور ہر شخص پریشان ہے. لیکن جو حکومت کے حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کل وزیر اعظم صاحب نے تقریر کی ہے، کسی شخص کو سمجھ نہیں آئی کہ بات کیا کی ہے، ملک کے حالات کہاں پر ہیں اور ملک کا وزیر اعظم بات کیا کر رہا ہے. بڑے عجیب سے معاملات ہمارے ملک اس وقت ہیں. ہر شخص پریشان ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، ملک کے معاملات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو پرواہ نہیں ہے. سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے رمضان شریف کے مہینے میں جو لاہور میں ہوا اس کے حقائق کیا ہیں یہ آج تک عوام کے سامنے نہیں آ سکے. احتجاج ناموس رسالت پر ہو رہا تھا، حکومت بات چیت کر رہی تھی، کیا وعدے ہوئے کیا دعوے ہوئے کسی کو پتہ نہیں ہے. خبروں میں متضاد باتیں سنتے ہیں. وہ وزیروں اور بشیروں کا ٹولہ جو ہر قسم کی بات لے کر گروہ بنا کر پریس کانفرنس کیا کرتا تھا آج غائب ہے. شہری شہید ہوئے، احتجاج کرنے والے شہید ہوئے، پولیس کے اہلکار شہید ہوئے. ملک کے وزیر اعظم نے کوئی بات اس بارے میں نہیں کی. جس کی ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. جمہوریت کے اس دور میں جماعتوں کو بین کیا جاتا ہے، کالعدم قرار دیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہم مذاکرات بھی کر رہے ہیں. آپ نے اگر مذاکرات کرنے تھے تو کالعدم کیوں قرار دیا؟ کس بات پر قرار دیا؟ جمہوریت کے اندر یہ عمل نہیں ہوتے. ملک کی پارلیمنٹ کل چل رہی تھی، ہمیشہ یہ وعدے کیے کہ جی پارلیمنٹ چلے گی، اس میں گفتگو ہوگی، ملک میں اندر معاملات پر بحث ہوگی. یک پارلیمنٹ کو بھی، قومی اسمبلی کو بھی ایڈجرن کر دیا گیا، 2 دن کی چھٹی کر دی گئی. اب خبر آئی ہے کہ پارلیمان کو پھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو جہاں پر یہ پتہ نہ ہو کہ پارلیمان کا اجلاس کب ہوگا، اس میں کیا بات ہوگی. وزیر اعظم نے اگر تقریر کرنی تھی، اس کے اندر ہمت تھی تو پارلیمان میں آ کر تقریر کرتا. پارلیمان کا اجلاس بند کر کے وزیر اعظم صاحب نے تقریر فرمائی جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. ہر آدمی پریشان ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم باتیں کیا کر رہا ہے، کس قسم کی گفتگو کر رہا ہے، حالات کیا ہیں اور اس کی بات کا موضوع کیا ہے. یہ ملک کا دارالحکومت ہے، ہر سڑک پہ کنٹینر رکھے ہوئے ہیں. کس بات سے خوف زدہ ہیں آج حکمران؟ یہ جواب آج پورا ملک مانگ رہا ہے کہ وہ معاملات جن پر کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں. ناموس رسالت کے معاملے پر کوئی دو رائے پاکستان میں، اسلامی دنیا میں نہیں پائی جاتی. تو آج ہمارے ملک میں انتشار کیوں ہے؟ یہ سوال ہر پاکستانی کر رہا ہے. جی کوئی سوال؟ بھائی صاحب یہ بتائیں کہ کل وزیر اعظم صاحب کا کہنا ہے کہ فرانس کے سفیر کو نکالنے کا جو نقصان ہے پاکستان کو ہوگا، تو آپ اس بیان کو کس نظریے سے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، یہ بیان قومی اسمبلی میں ہوتا نا کہ سفیر کو نکالنے کا وعدہ کس نے کیا تھا. کیونکہ جو
مظاہرین ہیں وہ آج سے نہیں بڑے دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. جب حکومت وعدے کرتی ہے وہ پارلیمان کے سامنے لانے چاہیے. آپ نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا. یہ معاملات جو ہوتے ہیں یہ پارلیمان میں ان پر بات کی جاتی ہے، لیکن جہاں پارلیمان مفلوج ہو، جہاں ملک کا وزیر اعظم وہاں پر آنے میں قاصر ہو، جس ملک کے وزیر قومی اسمبلی میں سینٹ میں جھوٹ بولتے ہوں، جس کا وزیر اعظم تقریر کر کے جھوٹ بولے، وہاں پر آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ بتا دیں کہ ماضی میں جب پی ایل پی نے دھرنا دیا تھا تو آپ نے ان کو جتھے سے تشبیہ دی تھی، امن میں خلل ڈالنے والا کہا تھا. آپ آج ان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے جو کچھ کہا تھا، جو کچھ زمانے میں ہوا تھا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. ذرا ان اوراق کو دیکھ لیں، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹروتھ کمیشن بنا دیں، وہاں پہ حقائق اس ملک کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. بھائی صاحب، اس سے پہلے گزشتہ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ کی جانب سے خلائی مخلوق کا ایک ذکر کیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس میں حکومت کا کردار نہیں ہے بلکہ خلائی مخلوق کا کردار ہے. اب آپ وزیر اعظم صاحب کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ وزیر اعظم ذمہ دار ہیں اور وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، تو وہ تضاد نہیں آ گیا؟ خلائی مخلوق اب زمینی مخلوق بن چکی ہے. اور جو وزیر اعظم صاحب ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں ذمہ دار ہوں، میری حکومت ذمہ دار ہے، ہم کام کر رہے ہیں، ہائیبریڈ نظام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جو کچھ فیض آباد میں ہوا، آج بھی کہتا ہوں، اس کے حقائق بڑے تلخ ہیں. اس لیے ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے، ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھیں. اور اس کا واحد طریقہ ٹروتھ کمیشن ہے، تاکہ کسی کی حد تک نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، اور حقیقت جو ہے اس ملک کی وہ عوام کے سامنے آئے. سر کہتے ہیں کہ نیا وزیر خزانہ اس حکومت میں تیسرے سال میں تیسرا وزیر خزانہ آیا ہے، مہنگائی کو بھی کنٹرول نہیں کر پائی. کیا کہیں گے کہ جو نئے وزیر خزانہ ہے اس سے تفریح رکھیں یا پھر مہنگائی بڑھے گی؟ دیکھیں، یہ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے کہ جو وزیر ایک عہدے پر نالائق ہوتا ہے وہ دوسرے عہدے پر بھی نالائق ہی ثابت ہوگا. تو یہ وزیروں کو آگے پیچھے کرنے سے ملک کے معاملات بہتر نہیں ہوں گے. یہ تیسرا نہیں ہے، میرا خیال ہے 5واں وزیر خزانہ جو ہے، اور آج ہر شخص وزیر خزانہ بنا ہوا ہے. ریونیو کو اور دیکھ رہا ہے، مشیر کوئی اور ہے، وزیر کسی اور کو بنا دیا گیا ہے. جو پہلے اکنامک افیئرز کا منسٹر تھا وہ وزیر خزانہ بن گیا، وہاں سے انرجی میں چلا گیا. انرجی والا جو ہے وہ وہاں اعلیٰ کامیابی حاصل کر کے اکنامک افیئر میں بن گیا. یہ میں نے پہلے کہا تھا، یہ ملک میں حکومت نہیں ہے، سرکس ہے. یہ چلتی رہے گی. ٹھیک ہے جی. کیا نہل ہی ہوتا ہے؟ قلم دان تبدیل کرنے سے کیا نہیں ہوتا؟ تم اپنا ماسک لگا کے چلے جاؤ. ہاں جی بھائی ریڈی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ملک کے اندر ایک کافی بحرانی صورتحال ہے، اور کل جو وزیر اعظم نے خطاب کیا ہے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ویری ان بیکمنگ آف پرائم منسٹر تھا. اور ہم اکثر یہ کہتے رہے ہیں کہ وزیر اعظم اگر مشکل وقت میں اپنا کلام بند رکھا کریں تو اس سے شاید حالات بہتر کرنے میں مدد ملے. وزیر اعظم نے اس مشکل گھڑی میں کہ جب ملک کے اندر ایک انٹرنل سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس موقع کے اوپر بھی تانا زنی، الزام تراشی اور نفرت انگیزی کا
کلام اور خطاب کیا ہے. دنیا میں کسی ملک کے اندر جہاں آگ اور خون جاری ہو وہاں پر لیڈر اس طرح کی تقریر نہیں کرتا. اس حکومت کی آپ ترجیح یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف اتنی بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن درپیش ہے اور حکومت کی ترجیح کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی پراپرٹیز کو کنفسکیٹ کیا جائے, ان کے مکان کو ڈھایا جائے, اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے پہ چلائے جائیں, اپوزیشن کے خلاف الزام تراشی کی جائے, اور یہ نان سیریس اور ضدی اور ہیٹ پہ مبنی ایٹیچیوڈ ہے جو ملک کے حالات دن بدن خراب کر رہا ہے. کل وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی منظر کشی کی کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے, روزگار پیدا ہو رہا ہے, ملک جنت بن گیا ہے. تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا جو سوویت یونین کے بارے میں مشہور تھا کہ ایک ٹیچر اسکول میں لیکچر دے رہی تھی کہ سوویت یونین وہ جنت ہے جہاں پہ لوگ خوشحال ہیں, جہاں ہر کسی کے پاس اچھا روزگار ہے, خوراک کی وافر مقدار موجود ہے. تو ایک معصوم طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا ماسکو کے اسکول میں اور اس نے کہا کہ میم آئی وانٹ ٹو گو ٹو سوویت یونین. تو جو کل جنت کا نقشہ عمران نیازی صاحب نے کھینچا, ہم میں سے ہر کوئی اس پاکستان میں جانا چاہتا ہے. ایک وہ ترقی ہے جس کا عمران نیازی صاحب دعویٰ کر رہے ہیں, ایک طرف وہ حقائق ہیں جو ساری دنیا چیخ چیخ کر بتا رہی ہے. حکومت کے اپنے نئے وزیر خزانہ 15 دن پہلے کہہ چکے ہیں کہ حکومت کی معاشی پالیسیوں نے معیشت کو تباہ کر دیا ہے. ورلڈ بینک, آئی ایم ایف کی رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پاکستان کی معیشت 1.5% پہ ترقی کرے گی, جبکہ انڈیا کی معیشت 11% پہ ترقی کر رہی ہے, بنگلہ دیش کی 4.5% پہ, سری لنکا کی 5.5% پر, اور دیگر ممالک بھی اسی طرح ترقی کر رہے ہیں. اور پاکستان کی معیشت 1.5% سے متوقع ہے ترقی کرے. اس کو اکنامک ترقی کہتے ہیں. کیا یہ خوشحالی ہے جو عمران خان صاحب کی خوشحالی ہے؟ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اس سال 35% گر چکی ہے, جو یہ بتا رہی ہے کہ بیرونی سرمایہ کار کا اعتماد کمزور ہو رہا ہے. بیرونی سرمایہ کاری پاکستان میں نہیں آ رہی. عمران نیازی صاحب کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. انہیں یہ پرواہ ہے کہ کس طرح رائیونٹ پہ قبضہ ہوگا, جاتی عمرہ پہ قبضہ ہوگا, اپوزیشن کے خلاف جھوٹے مقدمے اور گرفتاریاں کیسے ہوں گی, شہباز شریف صاحب کی ضمانت کینسل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. جو شخص اس ذہن کے ساتھ حکمرانی کرے گا وہ پاکستان کو نہیں چلا سکتا. آج جو اتنا بڑا ہمیں بحران کا سامنا ہے وہ بھی اس حکومت کی نالائکی اور نااہلی سے ہے. حکومت جواب دینا, اپوزیشن پر الزام لگانے کی بجائے کہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلم لیگ نون نے نہایت ذمہ داری سے اپنا قومی کردار ادا کیا ہے. ہم نے وہ والا کردار ادا نہیں کیا جو عمران نیازی صاحب 2017 میں حکومت کے خلاف کردار ادا کر رہے تھے کہ بغل میں پٹرول کے ڈرم اٹھائے ہوئے تھے, جہاں چنگاری دیکھتے تھے اس پہ جا کے پھینک دیتے تھے کہ یہ آگ لگے ملک کے اندر. ہم نے آگ کو بڑھانے والا کوئی قدم یا بیان نہیں دیا. ہم معاملات کو سلجھانے والا کردار ادا کر رہے ہیں کہ یہ آگ بجھنی چاہیے. کسی پاکستانی کی جان جائے, چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے ہو یا اس کا تعلق سیکیورٹی کے اداروں سے ہو, وہ پاکستانی ہیں. ہم پاکستان میں آگ اور خون کا کھیل افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک ایسا مسئلہ جو نہایت حساس ہے, جو ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रसालत, नामूस रसालत और ख़त्म नबूवत पे हर मुसलमान मर मिटने के लिए तैयार है। इतने संगीन मसले पे इस हकूमत ने इतना गैर संजीदा रवैया रवा रखा कि एक मुआहदा कर लिया और उस मुआहदे में कहा कि वो फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें। और अब जब आंखें खुली हैं तो वज़ीर आज़म साहब फरमाते हैं कि ऐसा करने से तो मुल्क का नुकसान होगा। अल्लाह के बंदे, जब इस मुआहदे पे आपके वज़रा दस्तखत कर रहे थे तो क्या आपकी अकल सैर करने गई हुई थी? क्या आपको इन चीज़ों की रेमिफिकेशंस का मालूम नहीं था? क्या आपने वजारत ख़ारजा से वो एग्रीमेंट शेयर नहीं किया था? ये मामलात को जैसे चलाते हैं, ऐसे तो अगर स्कूल के बच्चों को भी मुल्क चलाने दे दिया जाए तो शायद वो भी इस तरह मुल्क नहीं चलाएंगे। इनकी नाअहली और इनकी गफलत के ऊपर आज एक मुल्क के ऊपर बड़ा बहरान है, जिसको हम समझते हैं कि गुफ्तगू के ज़रिए और नॉन वायलेंस के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, ताकि मुल्क के हालात किसी भी सूरत ना बिगड़ें। इस मुल्क का अमन, इस मुल्क की यकजहती हम सब के लिए ईमान का हिस्सा है, इसलिए कि ये मुल्क नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत की निशानी है। ये एक बड़ा मुक़द्दस मुल्क है और इस मुल्क की कमज़ोरी, इस मुल्क के अंदर इंतशार सिर्फ़ अपने मुल्क के साथ इंतशार नहीं, बल्कि इस मुल्क के साथ जो एक बहुत मुक़द्दस बशारत भी वाबस्ता है, उसके साथ इंतशार है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम फ़रीक़ैन जो हैं वो गुफ्त शनीद के ज़रिए इस मसले का हल निकालेंगे, ताकि मुल्क किसी किस्म की बदअमनी, लाकानूनियत से बच सके। अहसन इकबाल साहब, जब माजी में आप वज़ीर दाखिला थे, TLP ने जब एहतजाज किया था तो आपने कहा था कि इनके राब्ते भारत के साथ हैं। तो आज आप TLP की सपोर्ट कर रहे हैं, क्या आपका मैं किसी की सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर हमें ऐसे हालात पैदा करने से गुरेज करना चाहिए जिससे खून रेजी हो, जिससे इंतशार हो। हमारे वक्त में भी जब इन्होंने धरना दिया था तो हमने नॉन वायलेंट पॉलिसी अपनाई थी, और जब ऑपरेशन हुआ, वो आपको मालूम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदायत के ऊपर बराह रास्त इंतज़ामिया को जब हदायत मिली उन्होंने किया, और उसमें भी हाई कोर्ट ने लिखा था कि किसी किस्म का असला से गैर मुसल्लह करके पुलिस ऑपरेशन करेगी। और बाकी मैं उस धरने के हालात पे बात नहीं करना चाहता, चूँकि इस वक्त हम मामलात को सुलझाना चाहते हैं। लेकिन ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हमें इन चीज़ों से बाखबर रहना चाहिए कि पाकिस्तान के दुश्मन इस तरह के हालात से फ़ायदा उठाते हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत है। हमें अपने दुश्मनों को ऐसी फुटेज और ऐसा मवाद नहीं देना चाहिए जिसे वो बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को एक गैर मुस्तहकम रियासत के दलील के तौर पे पेश कर सके। तो सब के ऊपर ये बड़ी ज़िम्मेदारी है। कल वज़ीर आज़म साहब ने भी ये कहा है कि भारत के अकाउंट्स हैं वो चल रहे हैं, वो इस सूरत हाल को सिविल वॉर की तरफ ले जा रहे हैं। तो भाई, अगर भारत के ये अकाउंट्स चल रहे हैं, भारत आपके साथ जंग कर रहा है सोशल मीडिया पे, तो दुबई में तो आप भारत के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्या आपने उन्हें कहा है कि ऐसा कदम ना उठाएं? और अगर आप इस तरह की मुदाखलत करेंगे तो हम आपसे किसी किस्म की बातचीत नहीं करेंगे। क्या आपने कश्मीर के ऊपर कोई यकीन दहानी हासिल की है तो हमको बताएं।
हमें तो कभी ब्लूमबर्ग से पता चलता है, कभी किसी और मुल्क के सफ़ीर से पता चलता है, लेकिन हमारी मुल्क की वजारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर आज़म की ज़बानें जो हैं वो बंद हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सफारतकारी कर रहे हैं। और अभी तक तो हमने ये देखा है कि इन्होंने कश्मीर का सौदा किया है और पाकिस्तान को तनहा किया। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे कि कल इमरान खान साहब का कहना है कि इस मामले पर JUI और मुस्लिम लीग नून ने सियासत करने की कोशिश की, आप नहीं समझते कि वुज़रा ने कुछ जल्दबाजी की? और मुस्लिम ममालिक का आप क्या सजेस्ट नहीं करेंगे कि हंगामी इजलास बुलाया जाए इस मामला पर, तमाम मुस्लिम ममालिक की क़यादत के साथ टेकअप किया जाए इस मसले को? देखिए, वज़ीर आज़म ने कल, मैं इस बात को कहने में झिझकूंगा नहीं, सरासर गलत बयानी की है और झूठ बोला है। उन्होंने कल कहा कि सलमान रुश्दी की जब किताब आई तो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म थे, उन्होंने क्या किया है। सलमान रुश्दी की किताब 1988 में आई, नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म 1990 में बने। आप इससे देखिए कि किस कदर गलत बयानी ये शख्स करते हैं। इसी तरह पूरा मीडिया गवाह है कि मुस्लिम लीग नून ने इस सारी सूरत हाल में मुस्बत किरदार अदा किया है, लेकिन हमारे सिलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब को वो गैर ज़िम्मेदाराना किरदार नज़र आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, ये हालात को मज़ीद इंतशार और नफ़रत की तरफ ले जाना चाहते हैं। इनके अंदर ना तदब्बर है, ना फरासत है, ना हिकमत है, ना हुक्मरानी का कोई वस्फ़ है जिससे ये मामलात को संभाल सकें या चला सकें। थैंक यू। ओके।